Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, in this slide we will going to talk about a poem, The Character of a Happy Life. اور اس پویم کو جس پوئٹ نے لکھا ہے اس کا نام سر ہینری وارٹن ہے. تو اس کے حوالے سے ہم ڈائریکٹلی ٹرانسلیشن پہ ہی بات کریں گے. اور اس پوم کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک ایسا کریکٹر جو خوشحال زندگی گزارتا ہے یا پرمسرت زندگی گزارتا ہے، وہ کریکٹر کیسا ہوتا ہے اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، اس میں خوبیاں کیا ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ہاؤ ہیپی از ہی بورن اور ٹاٹ دیٹ سروڈ ناٹ اندرز ول. وہ یہاں پر تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کتنا زیادہ خوش نصیب ہے کہ جس کو یہ بات سکھائی گئی یا وہ پیدا اس بات کے ساتھ ہوا کہ وہ دوسروں کی دوسروں کی مرضی کو سرو نہیں کرتا، اس کا غلام نہیں ہوتا. آگے کہتے ہیں کہ whose armor is the honest thought and simple truth, his utmost skill. مطلب یہ کہ اس شخص کا اگر ہم یہ سمجھیں کہ ڈیفینس کرنے کا ہتھیار کیا ہوتا ہے، تو پوئٹ یہاں پر کہتا ہے کہ اس کی جو ایمانداری والی سوچ ہے اور جو اس کا سمپل ٹروتھ ہے وہی اس کا ڈیفینس ہوتا ہے. مطلب وہ اپنی ایمانداری والی سوچ کے ساتھ اور اپنی سچائی کے ساتھ اپنا دفاع کرتا ہے، اور یہی اس کی آٹموسٹ اسکل ہوتی ہے. اب آگے ہینری وارٹن سیکنڈ اسٹینزا میں کہتا ہے کہ اس شخص کا پیشن ناٹ ہز ماسٹرز آر، وہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ اس کی ماسٹرز نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا. whose soul is still prepared for death، اور اس کی جو روح ہے ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتی ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک بات جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر اس کی کریکٹرسٹکس کو ہم یہاں پر نوٹ کرتے جائیں تو دیکھیں فرسٹ کریکٹرسٹک یہ بتائی کہ وہ دوسروں کی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، پہلی بات. دوسرا یہ کہ اس کی جو سوچ ہے وہ ایمانداری والی ہوتی ہے اور یہی اس کے ڈیفینس میں کام آتی ہے. وہ اپنی سچائی کو ہی اپنی مہارت بناتا ہے. مطلب یہ کہ جھوٹ اس کی مہارت نہیں ہوتا. آگے ایک اور جو کریکٹرسٹک بتائی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا. یہاں پیشن سے مراد ایک تو پیشن وہ ہوتا ہے نا جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، جس کے لیے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا شوق ہوتا ہے. تو وہ یہاں یہی کہنا چاہتا ہے کہ اس کا جو پیشن ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، وہ اس پر حکمرانی نہیں کرتی، وہ اس کے ماسٹرز نہیں ہوتے. اور اس کی جو روح ہے وہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتی ہے. مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ موت کے لیے ریڈی رہتا ہے، تیار رہتا ہے اور کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے. زندگی کی وقت اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. اور انٹائٹ، اور وہ جو دنیاوی بندھن ہے، کیئر آف پبلک فیم، کہ لوگوں میں اس کو شہرت مل جائے، اور پرائیویٹ بریتھ، یا پرائیویٹ بریتھ سے مراد جو ایک انفرادی شخصیت، کوئی خاص شخص اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس بات کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. لوگ کیا کہیں گے، کوئی خاص شخص اس کے بارے میں کیا کہے گا، یہ دنیاوی جو بندھن ہے اس سے وہ آزاد ہوتا ہے. آگے ہینری وارٹن نے بتایا کہ who God doth late and early pray, more of his grace than give to land. جو اس کے پاس خدا کے دیے ہوئے عطیات ہوتے ہیں اور جو خدا کی طرف سے دی گئی اس کو نعمتیں ہوتی ہیں، جو فضل اللہ کی طرف سے اس پر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ انٹرٹینز دا ہارملیس ڈیز ود اے ریلیجیس بک اور فرینڈ. وہ اپنے دن ایسے گزارتا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے، بے ضرر ہو کر زندگی گزارتا ہے. اور کیسے گزارتا ہے، کن لوگوں کی صحبت میں یا کن چیزوں کی صحبت میں، ود اے ریلیجیس بک، یا تو مذہبی کتاب کے ساتھ، مطلب خدا کے جو احکامات ہیں، وہ کمانڈمنٹس ہیں، وہ اس کے دوست ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتا ہے، کتابوں کی صحبت میں رہتا ہے. ریلیجیس بکس، ایسی کتابیں جو اس کو خدا کی یاد دلائیں، یا ایسے دوست جو اس کو خدا کے قریب کرتے ہیں. تو یہی اس کی زندگی کے پلیجر ہوتے ہیں. اور آگے پوئٹ نے کہا کہ دس مین از فریڈ فرام سروائل بینڈس
جو غلامی کے بندھن ہیں وہ ان سے آزاد ہوتا ہے. وہ غلامی کے بندھن کون سے ہیں؟ غلامی کے وہ بندھن کہ آف ہوپ ٹو رائز، وہ امید کہ مجھے عروج مل جائے، اور فیئر ٹو فال، یا یہ خوف کہ میں کہیں زوال پذیر نہ ہو جاؤں. کہتے ہیں یہ جو غلامانہ بندھن ہے جن میں انسان جگڑ کر اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایسا شخص ان تمام سے کہ وہ امید جو اس کو عروج کی یاد دلائے یا وہ خوف جو اس کو زوال کا ڈر دلائے، ان سے وہ آزاد رہتا ہے. لارڈ آف ہمسیلف، اور وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے اوپر حکمرانی کرتا ہے. مطلب اس کا جو نفس ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، نہ کہ وہ دوسروں کے کنٹرول میں ہو یا اپنے نفس کا غلام بن جائے. اور آگے کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کے پاس ضمیریں نہیں ہوتی، وہ اگرچہ بہت امیر کبیر نہیں ہوتا، having nothing، کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا، yet had all، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو گیا، اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہو گیا، اسے سب کچھ حاصل ہو گیا. اور آگے وہ کہتا ہے کہ who envies none that chance، وہ حسد بھی نہیں کرتا لوگوں سے کہ کسی کو کوئی موقع ملا اور وہ ترقی کر گیا، چاہے وہ صحیح طریقے سے پازیٹیولی ترقی کر کے جائے یا نیگیٹیولی، اسے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. who never understood how deepest wounds are given by praise، اور وہ اس چیز سے بھی بہت دور ہوتا ہے کہ یہ جو تعریف خوشامد کے ذریعے جو زخم پہنچایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بہت دور ہوتا ہے. نہ وہ کسی کی خوشامد کرتا ہے اور نہ کسی کو خوشامد کرنے دیتا ہے. اس کے پاس سلطنتیں تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو اس کے پاس ایک اچھی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے ساتھ چلتی ہیں، وہ نیک کاموں میں مصروف رہتا ہے. اور آگے پوئٹ نے کہا کہ who had his life from rumored freed، اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے جو rumored freed، افواہوں سے، جھوٹی خبروں سے آزاد ہوتی ہے. اور جو اس کا کنسائز ہے، یعنی اس کا جو ضمیر ہے، his strong retreat، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو اس کو بری راہ پر جانے نہیں دیتا. whose state can neither flatters feed، اور اس کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو فلیٹررز یعنی فلیٹری کرنے والے، خوش آمد کرنے والے فیڈ کر سکیں. خوش آمد کرنے والوں کی خوش آمد کا وہ شکار نہیں ہوتا. nor ruin make oppressors great، اور نہ ہی اس کو ظالموں کا ظلم برباد کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ کوئی خوش آمد کرنے والا اس کی خوش آمد کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور کوئی ظلم کرنے والا اس پر ظلم کر کے اپنا بھلا نہیں کر سکتا. سو اس پوم کا جو میسیج ہے وہ یہی ہے جو پوئٹ نے یہاں پر بات ذکر کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک ایسی زندگی گزاریں جو پر مسرت زندگی ہو، تو ہمیں بھی اس شخص کی خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لینا چاہیے. آنیسٹ ہمیں ہو جانا چاہیے، ہمیں ٹروتھفل ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی خواہشات کا غلام نہیں بننا چاہیے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں جو خوبیاں اس میں ذکر کی ہیں. لوگوں کی کرٹیسزم، تنقید کیا ہوتی ہے، اس سے ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ وہ لوگ عظیم ہوتے ہیں کہ جن کو لوگوں کی تعریفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگر کوئی تعریف نہ بھی کرے تب بھی وہ عظیم رہتے ہیں اور وہ اس کے محتاج نہیں ہوتے. گاڈ فیئرنگ ہونا بہت ضروری ہے if you want to live or if you want to lead a life which can be said a happy life. So یہ اس کا میسیج ہے. I hope you got a clear idea about this poem. If you have any question you may ask. Thank you very much.